اللہ علیہ وسلم مطلب پیش خدمت ہے. دیکھیے گا نسبتی غزل ہے، علماء کرام کی خاص توجہ چاہوں گا. میں مست ہو گیا رخے جانا نہ دیکھ کر، جانا نہ دیکھ کر. توجہ چاہوں گا. میں مست ہو گیا رخے جانا نہ دیکھ کر، جانا نہ دیکھ کر. میں مست ہو گیا رخے میں مست ہو گیا رخے جانا نہ دیکھ کر. ارے وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دیکھ کر، مستانہ دیکھ کر. وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دیکھ کر، مستانہ دیکھ کر. آپ نے دیکھا ہوگا اور برسات میں جو لوگ جو ابھی تک نہیں دیکھیں انشاءاللہ برسات میں دیکھیں گے کہ جب چراغ جلتا ہے، جب بجلی برتی ہے، آپ لوگ بولتے ہیں نا بر گئی بریلی، تو جب وہ جلتی ہے تو اس کے ارد گرد پروانے جو ہیں وہ جھومتے ہیں. کیڑوں کو جھومتے دیکھا ہے نا. اب توجہ کے ساتھ یہ شعر دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو محبت سے دعا دیجیے گا. میں مست ہو گیا رخے جانا نہ دیکھ کر، جانا نہ دیکھ کر. جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں ثواب، جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں ثواب. جی چاہتا ہے یار کا جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف. اطراف شمع جھومتا پروانہ دیکھ کر، پروانہ دیکھ کر. اطراف شمع جھومتا پروانہ دیکھ کر، پروانہ دیکھ کر. میں مست ہو گیا رخے جانا نہ دیکھ کر، جانا نہ دیکھ کر. شعر دیکھیے گا. میں مست ہو گیا رخے جانا نہ دیکھ کر، جانا نہ دیکھ کر. بالکل حسینی رنگ میں سنیے گا تو مزہ آئے گا. اپنی توجہات کو تھوڑی دیر کے لیے سلایہ سے اٹھا کے کربلا پہنچا دو. ویسے سلایہ والوں کا دل یہاں نہیں دھڑکتا، کربلا ہی میں دھڑکتا ہے، اور اسی لیے پورے حسینی رنگ کے ساتھ یہ شعر ملاحظہ فرمائے. بلائیں سمجھتے ہیں نا جو ماں اپنے بیٹے کی ایسے بلائیں لیتی ہے محبت سے تاکہ ساری بلائیں مجھے لگ جائیں، میرا بچہ بچ جائے. توجہ چاہوں گا اس رنگ بلا کو، اس رنگ بلائیں کو محسوس کریں. کہ لینے لگی نماز بلائے امام کی، یہ مقام عشق کا شعر ہے. لینے لگی نماز بلائے امام کی، لینے لگی نماز، لینے لگی نماز بلائے امام کی. ارے بے لوث راہ عشق میں کٹ جانا دیکھ کر، کٹ جانا دیکھ کر. بے لوث راہ عشق میں کٹ جانا دیکھ کر،
کٹ جان دے کر۔ پیر سے مل نہیں پا رہا ہے، پیر دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا کہتا ہے شاعر؟ میں تو اس ہجر کو 1996 سے جھیل رہا ہوں۔ ہم تینوں بھائیوں کے پیر و مرشد، بلکہ ہمارے والد کے بھی پیر و مرشد، بڑے والد کے بھی پیر و مرشد حضور سرکار کلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے تصور میں ڈوب کے کہنے کی کوشش کی ہے کہ اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس، اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس، اب زندگی کو موت کا، اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس۔ ارے میں تھک گیا ہوں روئے حجابانہ دے کر، حجابانہ دے کر، میں تھک گیا ہوں روئے حجابانہ دے کر، حجابانہ دے کر، مست ہو گیا رخ جانانہ دے کر، جانانہ دے کر۔ شعر دیکھیے گا، کچھ لوگ نئے نئے مدرسے سے نکلتے ہیں تو خانقاہ کی زبان نہیں سمجھ میں آتی۔ ایسے کچھ لوگ آئے تھے، میں خانقاہ میں بیٹھا تھا اور کس تصور میں دو مصرے کہے ہیں، توجہ چاہوں گا کہ عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، توجہ چاہوں گا، مولانا دیکھیے گا اور سید صاحب تمام لوگوں کی توجہ خاص۔ عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، عقل و خرد لیے ہوئے، عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، ارے دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج العلماء۔ دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر، دیوانہ دیکھ کر۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، میکدہ معرفت کی زبان میں اس خانقاہ کو کہتے ہیں جہاں پیر اپنے نظر کے تیر سے شراب پلاتا ہے۔ اس شراب کا نشہ تو گھنٹوں میں اتر جاتا ہے، مگر اس کا نشہ محشر تک نہیں اترتا، ویسی شراب ہوتی ہے۔ اب جس کا جیسا پیمانہ ہو ویسی شراب ڈالی جاتی ہے۔ اب شعر دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں زیادہ بات نہیں کہوں گا نہیں تو سسپنس ختم ہو جائے گا۔ توجہ چاہوں گا کہ مستوں کے ازدحام میں، یہ سب مست بیٹھے ہیں، سب باراتی ہیں، آج محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ سب کے دولہا ہیں، اور ان کی روحانیت کو آج کے جلسے پر حاضر اور ناظر مانتے ہوئے دو مصرے کہہ رہا ہوں کہ مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی، مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی، مستوں کے ازدحام میں، مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی، ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ دے کر، پیمانہ دے کر، ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ دے کر، پیمانہ دے کر، میں مست ہو گیا رخ جانانہ دے کر، جانانہ دے کر۔ اور یہ بڑا قیمتی شعر ہے، وہ اس غریب مرید کے حوالے سے جو اپنے سینے میں محبت کا سمندر رکھتا ہے، مگر غریب اتنا ہے کہ اپنے پیر کو نذرانے کے طور پہ دینے کے لیے اس کے پاس 5 روپے بھی نہیں۔ بڑے بڑے لوگ اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں، یہ خاموش کھڑا رہ جاتا ہے، دل بھی روتا ہے، آنکھیں بھی روتی ہے،
مگر رو رو کے کیا کہتا ہے، توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا، توجہ چاہوں گا، سبحانی میں خاص توجہ اس شعر پہ، کہ میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، توجہ چاہوں گا، وہ غریب کیا کہتا ہے، میں اپنی آنکھیں لایا تھا، نکال کے لایا تھا، میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، میں اپنی آنکھیں لایا تھا، میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، ارے وہ مسکرا اٹھے میرا نذرانہ دے کر، نذرانہ دے کر، وہ مسکرا اٹھے میرا نذرانہ دے کر، نذرانہ دے کر، وہ مست ہو۔ جن لوگوں نے اپنی ماتھے کی نظر سے میرے پیر و مرشد کو دیکھا، میں ان کے بارے میں زیادہ کیا کہوں، حسن ایسا ہے کہ ہماری نگاہوں نے اتنا خوبصورت انسان اس وجہ عرض پہ نہیں دیکھا، جمال جہاں جا کر کے گھٹنے ٹیک دیتا ہو وہاں سے سرکار کلاں کا حسن شروع ہوتا تھا، آنکھوں میں مخدومی سرما اور وہ زلفیں، اور کبھی کبھی مجھے یاد ہے میں قرآن پاک سنا کر خلوت میں حضرت کے پاس بیٹھتا تھا، سائیڈ میں پنکھا چلتا تھا، تو کبھی حضرت کی زلفیں لہراتی ہوئی اور بل کھاتی ہوئی جب چہرے پہ آتی تھی تو زبان تو زبان، دل کی دھڑکنیں بھی درود پڑنے لگتی تھی، اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی تھی کہ اے مختار، ارے جب کچھوچے کے مختار کا یہ حال ہے تو مدینے کے مختار کا حال کیا ہے؟ اب اس تصور میں ڈوب کے یہ دو مصرے بالکل رنگ تغزل میں ہے کہ حوروں نے اپنے ہوش میں ہے نا آپ لوگ، ہاں زندگی کے ساتھ سنیے گا، حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے، حوروں نے اپنے ہوش، حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے، زلفوں کا رخ یار پہ بل کھانا دے کر، بل کھانا دے کر، حوروں نے زلفوں کا رخ یار پہ بل کھانا دے کر، بل کھانا دے کر۔ اب دعاؤں کے ساتھ اس فقیر اشرفی کا مقطع سن لیں۔ میں خانہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، روحانی مدھوشالہ۔ اب توجہ چاہوں گا اس شعر پر کہ معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور، ہوٹھ میرے بالکل تشنا لب تھے، بالکل سوکھے تھے، پیاسے تھے، مگر میرے ہوٹھوں کی معراج ہو گئی۔ وہ کیسے؟ دوسرے مصرے میں، معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور، معراج ہو گئی میری، معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور، آنکھوں میں اپنے یار کے میں خانہ دے کر، میں خانہ دے کر، آنکھوں میں اپنے پیر کے میں خانہ دے کر، میں خانہ دے کر، وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دے کر، مستانہ دے